اب اس پہ ایک الزام پولیٹیکلی جو لگ رہا ہے اس پہ تو میں آتی ہوں، لیکن جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جب اس تقریر کے اندر یہ تمام اسی قسم کے الزامات اس دور میں لگائے تھے جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، تو اس وقت ہم پی ٹی آئی کے وزراء سے بھی بات کرتے تھے اپنے پروگرام میں، تنقید کی گئی ان کے اوپر کہ یہ معاملہ لے کر جاتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا آفیشیل فورمز کے اوپر، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تنقید کرتے جسٹس صدیقی کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ آج عرفان صدیقی صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ یہی جو جج صاحبان ہیں ان میں سے بھی کئی جو موجود تھے اس وقت انہوں نے سوشل بوائیکاٹ کیا، مبینہ طور پہ اس پہ صدیقی صاحب کو آف دی ریکارڈ کوٹ کرتے ہوئے ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بھی یہ معاملات تو چل رہے تھے، باقاعدہ طور پہ آئی ایس پی آر نے جواب بھی دیا تھا، ادارے کی طرف سے جواب آیا ان کے الزامات کا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو اب کیا نکل آئے گا ان الزامات میں سے؟ جو دیکھیے یہ معاملات تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ معاملات صرف آج 10 دن پہلے یا 10 مہینے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام تاریخ کے اوپر محیط ہیں یہ معاملات۔ پاکستان کی ریاست کو فنکشن نہیں کرنے دیا گیا، اور یہ جو انٹرفیرنسز ہیں ان کے ذریعے جو حکومتیں آتی تھی یا نکالی جاتی تھی ان کو انفلوئنس کیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں کیوں نہیں مضبوط ہو سکیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1973 میں اڈاپٹ کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کے کرائسس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کیا گیا؟ کیا اس میں اور بھی میں نے بہت سارے معاملات ہیں، لیاقت علی خان کو مرڈر کیا گیا، بے نظیر کو مارا گیا، اس کے بعد بھٹو صاحب کا 44 سال کے بعد اسی کورٹ کو یاد آیا کہ جی وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا، اس کو اب انہوں نے 44 سال کے بعد، تو 44 سال کے بعد معاملات کو دوبارہ سے پرکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انصاف جب بھی موقع ہو اس کو انصاف کو ایڈمنسٹر کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لیٹر کے جو پازیٹیوز ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جھنجھوڑا ہے پوری جوڈیشری کو اس لیٹر نے، اور میرا خیال ہے کہ ریاست کے جو ستون ہیں وہ بھی ہلے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ جی اس کو وہ پازیٹیولی دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ ان کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس ملک کے معاملات میں، and I'm talking about the intelligence agencies ساری کے بارے میں I want to be very candid about it، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک انٹرسپیکشن کریں، وہ اندر دیکھیں کہ ان کے اس انٹرفیرنس سے اور یہ جو کانڈکٹ ہے ان کا رہا ہے جو 76 سال سے، اس سے ریاست نے کتنا سفر کیا، اور کیا کنٹینیوڈ سچ کانڈکٹ will help the state۔ تو میرا تو بڑا کیٹیگوریکل جواب ہے کہ نہیں، ان کو اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنا پڑے گا، they will have to take a step back and let the state prosper۔ اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس لاء ہے، اس کے مطابق اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور it doesn't look for interference by any outside forces and the intelligence agencies constitute an outside force۔ تو یہ معاملہ جو ہے ہماری پی ٹی آئی کے عہد کی بات یا پی ایم ایل این کے عہد کی بات یا پیپلز پارٹی کے عہد کی بات اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ایک اصول کی بات ہے۔ I stand by this principle that the Riyasat should be allowed to function as per the constitution without any outside interference by any court۔